السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیا خان، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں پری شاہ کے قلم سے لکھا گیا خوبصورت ناول تیرے نال عشق، ایپیسوڈ نمبر 17۔ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئکن دبا دیجیے، کیونکہ اسی طرح ہمارے آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچے گی۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ پورا دن 4 میٹنگز اور 2 چکر فیکٹری کے لگانے کے بعد رات کے 9 بجے اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا۔ خالی کمرہ دیکھ کر وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ ابیر گھر پہ نہیں ہے۔ لیپ ٹاپ بیگ ٹیبل پہ رکھتے وہ فریش ہونے چل دیا۔ 15 منٹ بعد بلیک ٹراؤزر شرٹ میں باہر آیا تو نظر صوفے پہ پڑے شاپنگ بیگز پہ پڑی جو شام میں اس نے گھر بھیجے تھے۔ بیگز کو اٹھا کر کبرڈ میں اپنی سائڈ پہ رکھ دیا اور موبائل لے کے بیٹھ گیا۔ آج یہ خاموش کمرہ اس کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پچھلے 2 مہینے سے روز ابیر اس کمرے میں موجود ہوتی تھی۔ اس نے کہہ تو دیا تھا کہ مس نہیں کرے گا، لیکن اب بری طرح اس کو مس کر رہا تھا۔ موبائل میں بھی کچھ نہ ملا تو بے دلی سے بیڈ پہ پھینک کر چھت کو گھورنے لگا۔ اتنی تھکن کے بعد بھی نیند نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی کافی کی طلب ہو رہی تھی۔ جس کو دیکھنے کی طلب تھی وہ تو تھی ہی نہیں۔ ادھر ادھر دیکھتے اس کی نظر ابیر کے سائڈ ڈراز پہ گئی جہاں اس کی ڈائری پڑی ہوتی تھی۔ اس نے اٹھ کر ڈراز کھولا تو ڈائری وہیں موجود تھی۔ اس نے مسکرا کر ڈائری اٹھا لی۔ اندازے سے اس نے صفحہ کھولا جہاں ابیر کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ پتہ نہیں کون ہو تم، کہاں ہو، کیسے دکھتے ہو، پتہ نہیں اوپر والے نے کس کو میرے لیے لکھا ہے، پتہ نہیں کون ہوگا میری روح کا مکین، لیکن تم جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، میں تمہیں کہنا چاہتی ہوں تم وہ ہو جس کو دیکھ کر میرے دل کی خالی ٹہنی پر پھول گلابی کھل جاتے ہیں، جس کو دیکھ کر مجھے اپنے مرضی کے سارے موسم مل جاتے ہیں۔ الفاظ کے ساتھ ساتھ مہد کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ صفحے پہ تاریخ 4 مہینے پہلے کی تھی۔ اس نے 3 صفحے اور پلٹائے تو ایک اور تحریر کھل گئی۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہی نہیں ہوتے جو خون کے رشتوں میں ہوں، بلکہ اپنا تو ہر وہ ہوتا ہے جسے آپ کا احساس اور خیال ہو۔ مہد اس کے خیالات پڑھ کر کچھ حیران ہوا تھا، آہستہ آہستہ ہی، لیکن وہ ابیر کو جان رہا تھا۔ وہ بہت سیدھی سادی سی چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوش ہو جانے والی بے ضرر سی لڑکی تھی جو صرف اپنوں کی محبت ان کا ساتھ چاہتی تھی۔ وہ ابیر کے ماضی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، بس صوفیہ آپو نے اتنا ہی بتایا تھا کہ اس کا زبردستی نکاح اس کے کزنز کے ساتھ ہوا تھا جس نے کچھ عرصے بعد چھوڑ دیا تھا۔ وہ زیادہ نہیں جانتا تھا، نہ ہی جاننا چاہتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس پہ یقین کر رہا تھا۔ سوچے جھٹکتے اس نے ڈائری کے صفحے پلٹے جہاں درمیان میں ایک اور تحریر تھی۔ اے سکون قلب میری حیات، کاش کہ مجھے چند جادوئی لمحات میسر آ جائیں جہاں میں تمہیں جی سکوں، تم سے اپنی بے بہا محبت کا برملا اعتراف کر سکوں، جہاں تم چاہ کے بھی میری محبت سے مکر نہ سکو، جہاں تمہیں میری آنکھوں میں اپنا آپ دکھے۔ مجھے سکون درکار ہے، ایسا سکون جس میں میرے ماتھے پر تمہارے ہونٹوں کا لمس ہو، تاکہ میں ماضی کے دکھ بھول جاؤں کہ زندگی کو قریب سے محسوس کر سکوں۔ لبوں پہ کھیلتی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ کاش وہ اس وقت سامنے ہوتی۔ پھر کچھ سوچتے اس نے موبائل اٹھا کر ابیر کا نمبر ملایا۔ وہ جانتا تھا ابھی جاگ ہی رہی ہوگی کہ اس کو دیر سے سونے کی عادت تھی۔ دوپہر 1 بجے کے قریب وہ ابیہا کے ساتھ پھپھو کے گھر آئی تھی۔ مریم باجی کو صبح ہی کال کر کے آنے کا کہہ چکی تھی تو وہ اس کے آنے سے پہلے ایان کے ساتھ آ گئی تھی۔ ابیہا تو یہاں آتے ہی ایان کے ساتھ مصروف ہو چکی تھی، اور ایان بھی اپنی توتلی زبان میں پتہ نہیں اسے اور کیا راز و نیاز کر رہا تھا۔ پورا دن ان کے ساتھ گزارنے کے بعد اب وہ اپنے روم میں موجود تھی۔ ابیہا اس وقت بھی ایان کے ساتھ تھی۔ اس کو ایان اتنا پسند تھا کہ امّو یاد ہی نہیں آئی۔ سونا بھی اس نے ایان کے ساتھ ہی تھا۔ چائے کا کپ لیے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر حفصہ کی ڈائری لے کے بیٹھی تھی۔ کتنے دن سے پڑھنے کی کوشش میں تھی، لیکن گھر میں ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب بالکل فری، ہلکا سا بیک گراؤنڈ میوزک لگا کر وہ آرام سے ڈائری اور چائے کا کپ لے کر بیٹھی تھی۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے وہ شروع کے صفحات پڑھ رہی تھی جہاں تھوڑی بہت شاعری لکھی ہوئی تھی۔ کچھ صفحات آگے جا کے جو الفاظ لکھے تھے وہ پڑھ کر ابیر سن رہ گئی۔ کان سائے سائے کرنے لگے۔ میوزک کی آواز بند ہو گئی۔ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا تو صرف الفاظ تھے جو سامنے لکھے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اس نے ماتھے کو چھوا۔ ابھی تک اپنی نظروں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ جلدی جلدی آگے کرتے اس نے وہ سب پڑھ لیا جو ان صفحات پہ تحریر تھا۔ منہ پہ ہاتھ رکھے وہ سن بیٹھی۔ وہ ڈائری پہ لکھے الفاظ کا یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ابھی وہ کچھ اور پڑھتی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ دبدبائی نظروں سے اس نے موبائل کی سکرین کو کی طرف دیکھا جہاں کھڑوس آفندی کا نام جگمگا رہا تھا۔ جلدی سے آنسو صاف کرتے اس نے گہرا سانس لیتے خود کو کمپوز کیا اور کال یس کرتے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، نم بھیگی آواز میں سلام کیا گیا۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ رو رہی تھی کیا؟ مقابل فوراً سمجھ گیا۔ نہیں، وہ بس امی کی یاد آ رہی تھی تو۔ آپ بتائیں کیسے ہیں؟ وہ مہارت سے بات بدل گئی۔
میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں اور ابھی؟ اس نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ ابیہا ایان کے ساتھ اس کے روم میں جب سے آئی ہے اس کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، اس نے مسکراتے بتایا تو مہد بھی مسکرا دیا۔ کیا کر رہی ہیں؟ بیڈ پہ دراز ہوتے اس نے پوچھا۔ چائے پی رہی ہوں، اور آپ؟ بیڈ سے اٹھتی وہ کھڑکی کی طرف آئی۔ میں کچھ دیر پہلے آفس سے آیا ہوں، ابھی فری ہوں۔ بالکنی کے کھلے دروازے سے نظر آتے چاند کو دیکھتے وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ مجھے مس کیا؟ اس نے اپنا پسندیدہ سوال پوچھا۔ نہیں، میں بہت مصروف تھا، آپ کو مس کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، اس نے جان بوجھ کے چھیڑا۔ مہد، وہ روحان سی ہو گئی۔ ہاں ہاں اچھا سوری، وہ ہنسا۔ کتنے برے ہیں آپ، بیوی کو کوئی ایسے تنگ کرتا ہے، اس نے منہ بنایا۔ مہد نے کال کاٹ دی تو عبیر نے صدمے سے موبائل کی تاریک اسکرین کو دیکھا، پھر اگلے لمحے ویڈیو کال آنے لگی تو وہ ایک لمحے کو گڑبڑا گئی، پھر جلدی سے دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر شانوں پہ پھیلاتے ایک نظر وہ خود کو آئینے میں دیکھتے کال یس کی، جہاں فریش سا مہد بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ ایسے بیوی کو تنگ نہیں کرتے تو کس کو تنگ کرتے ہیں؟ وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ کھانا کھایا آپ نے؟ اس کو گھور کر پوچھا۔ نہیں، موڈ نہیں تھا، آپ بتائیں کیا کیا سارا دن؟ اس کے فریش چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے پوچھا۔ عبیر مسکراتی ابیہا کی چھوٹی چھوٹی باتیں ایان کے ساتھ شرارتیں بتانے لگی۔ مہد ہلکی سی مسکان لیے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، ہر رات کی طرح وہ ایک ایک بات بتا رہی تھی اور مہد خاموش اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مہد سے باتیں کرتے وہ کچھ دیر پہلے پڑھے گئے الفاظ بھول گئی تھی۔ باہر رات آہستہ آہستہ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ 3 دن بعد وہ آج گھر پہ نظر آیا تھا۔ اس کی نئی فلم کی شوٹنگ شروع ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ خاصا مصروف ہو گیا تھا۔ اچھی نیند نہ لینے کی وجہ سے وہ فریش سا سب کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھا لنچ کر رہا تھا، ساتھ ہی ہلکی پھلکی گفتگو جاری تھی۔ مہوش خوش ہوتی اپنے کالج کی دوستوں کی باتیں بتا رہی تھی کہ وہ ہمدان کے پیچھے پاگل ہوتی ہیں۔ باقی سب مسکرا کر اس کی باتیں سن رہے تھے۔ ہمدان، تمہاری امی چاہ رہی ہیں کہ تم اب شادی کر لو۔ عارف صاحب کی آواز پہ سب خاموش ہوتے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ہمدان کی کن پٹی کی رگیں تن گئی۔ آج کل ویسے ہی وہ خود سے تنگ تھا اور اس بات پہ غصہ کرنا تو جیسے اس کی عادت بن گئی تھی۔ ابو، میں نے امی کو بتایا تو تھا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بہت مشکل سے اس نے خود کو نارمل رکھا۔ پر کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ ایک ہی بیٹا ہے ہمارا، اب ہم تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ فضیلت بیگم پیار سے بولی۔ امی پلیز بند کر دیں یہ ٹاپک، میں کہہ چکا ہوں نا کہ نہیں کرنے ابھی مجھے شادی، تو کیوں بار بار وہی بات کرتی ہیں آپ میرے سامنے؟ ابھی 2-4 سال میں ایسا کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتا۔ چمچ پلیٹ میں پٹخ کر وہ ذرا غصے سے بولا۔ برخوردار، یہ کون سا طریقہ ہے ماں سے بات کرنے کا؟ عارف صاحب روبدار آواز میں بولے۔ سوری ابو، پر آپ امی سے کہیں ابھی یہ سب نہ کریں، مجھے شادی کرنی ہوگی تو بتا دوں گا، آہستہ سے کہتا وہ اٹھ کر چلا گیا۔ بیگم، آپ بھی بار بار اس کے سامنے بات نہ کیا کریں، پہلے بھی ایک بار ہم غلطی کر چکے ہیں، دوبارہ نہیں کرنا چاہتے۔ جب اس کو شادی کرنی ہوگی وہ کر لے گا، آپ چھوڑ دیں ابھی یہ معاملہ۔ عارف صاحب چند سنجیدگی سے بولے تو فضیلت بیگم کا موڈ خراب ہو گیا، لیکن شوہر کے سامنے انہوں نے کچھ نہ کہنا ہی بہتر سمجھا۔ صبح پپو کے گھر سے واپس آتے ہی اس نے افسہ کو کال کرتے شام کو آنے کا کہا۔ اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ افسہ ایسا بھی کچھ اس سے چھپا سکتی ہے، کبھی غلطی سے بھی اس کے دماغ میں ایسا خیال نہیں آیا تھا۔ مہد آج گھر پہ ہی تھا، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو ابیر صبح سے اس کی تیمارداری میں لگی ہوئی تھی۔ ابیہا بھی بابا کے پاس بیٹھی صبح سے ایان کی ایک ایک بات بتا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے افسہ آفس سے سیدھا یہاں آئی تھی، سب سے مل کر وہ دونوں لان میں آ کر بیٹھ گئی۔ تم خوش ہو؟ کافی دیر وہ کچھ نہ بولی تو اس نے خود بات شروع کی۔ مطمئن ہوں، مہد بہت اچھے انسان ہے، آہستہ آہستہ ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ نیری چھوڑو، تم بتاؤ کب شادی کر رہی ہو؟ اپنی بات گول کرتے اس کی طرف دیکھا جو شادی کا سن کر گھبرا سی گئی۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ کرسی کی پشت پہ ٹیک لگاتی وہ نظریں جھکا گئی کہ کہیں اس کی نظریں سب عیاں نہ کر دیں، وہ جو اتنے وقت سے چھپا رہی تھی۔ نہیں تو ایسا تو نہیں، وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ اچھا، مجھے تو لگا تھا تم ہمدان سے محبت کرتی ہو۔ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھتی وہ آرام سے بولی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس کے الفاظ سن کر اس کی تو سانس ہی اٹک گئی تھی۔ اس محبت کو چھپانے کے لیے وہ سب سے دور ہو گئی تھی کہ شاید اس کو اپنے دل سے نکال سکے، لیکن محبت بھی کبھی دل سے مٹی ہے جو اس کے دل سے مٹ جاتی۔ کوئی اور بھی جانتا ہے کیا؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں۔ وہ خواہ مخواہ ہی یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ کم سے کم مجھ سے تو جھوٹ مت بولو، میں پہلے دن سے جانتی ہوں، وہ الگ بات ہے میں نے کبھی کچھ کہا نہیں۔ آرام سے جھوٹ بولتی وہ اس کے چہرے کے اڑتے رنگ دیکھ رہی تھی۔ اپنی سب سے اچھی دوست سے اتنی بڑی بات چھپانے کی سزا تو ملنی ہی چاہیے نا۔ کیسے جانتی ہو سب؟ میں نے تو کبھی خود سے بھی یہ سب نہیں کہا۔ حفصہ گہری سانس لیتی ہوئی بولی کہ اب چھپانے کا فائدہ نہیں تھا۔ تم نے کیوں نہیں بتایا؟ سوال کے بدلے سوال سن کر وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کیا بتاتی کہ میں تمہارے شوہر سے محبت کرتی ہوں؟ انداز ایسا تھا کہ خود کا مذاق اڑایا ہو۔ ہاں تو کیا ہوا، میرا کون سا اس سے روح کا رشتہ تھا، صرف ایک نام کا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔
اور اب تو بتا سکتی تھی نا. وہ سنجیدہ سی بولی. تو اب اس انسان سے اس کو فرق نہیں پڑتا تھا. اب اس کو اپنی زندگی میں کوئی ہلچل نہیں چاہیے تھی، اور ہمدان کی وجہ سے تو بالکل بھی نہیں. نہیں، وہ جو تمہارے ساتھ کر چکا ہے اس کے بعد تو بالکل نہیں. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. جس کو میں بچپن سے جانتی ہوں وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. محض اپنی ضد کی وجہ سے اس نے تمہاری زندگی برباد کر دی. محبت اپنی جگہ، لیکن میں کبھی ایسے انسان سے شادی نہیں کروں گی جو ایک عورت کی عزت نہیں کر سکتا. کہتی وہ لب بھیج گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمدان نے میری زندگی برباد نہیں کی. میں نے ہمیشہ ایک چیز سیکھی ہے کہ کیسے بھی ہو حالات، جتنی بھی مشکل اور پریشانی کیوں نہ ہو، آپ پازیٹیو رہو. اب دیکھو، اگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا تو مجھے مہد کیسے ملتے، مجھے ابیحہ کیسے ملتی. اور دوسری بات، ہمدان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے وہ میرا ہے. میری وجہ سے تم اپنی بچپن کی دوستی خراب کرو اور اپنی محبت چھوڑ دو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ تمہارا اچھا دوست ہے، وہ بہت سکون سے کہہ رہی تھی. پر میں کیسے ایک ایسے انسان سے محبت کر سکتی ہوں جس نے میری دوست کے ساتھ ایسا کیا. اس سب کو لے کر آج وہ خود بہت زیادہ الجھی ہوئی تھی. میری بات تم چھوڑ دو، وہ میرا مسئلہ ہے، میں دیکھ لوں گی. تم اپنی بات کرو. وہ میرا ہی نصیب ہی نہیں تھا، نہ اس کی محبت میرے لیے تھی. ہو سکتا ہے وہ تمہارا نصیب ہو، اللہ نے اس کو تمہارے لیے بنایا ہو. میرے ساتھ اتنا وقت گزارنے کے بعد بھی وہ مجھے تسلیم نہیں کر سکا کہ شاید اللہ نے اس کی محبت تمہارے نصیب میں لکھی ہو. اور اس نے جو بھی کیا میرے ساتھ وہ ایک الگ بات ہے. تم میرے بارے میں ہر بات چھوڑ کر صرف یہ دعا کرو اللہ سے کہ اگر وہ تمہارا نصیب ہے تو اس کو تمہارے حق میں بہتر لکھ دے. وہ رسانیت سے بول رہی تھی. پر یار میں کیسے؟ میں نے کبھی سوچا نہیں. وہ مجھے دوست سمجھتا ہے، وہ مجھ سے کبھی شادی نہیں کرے گا. ہمدان کی حالت یاد کرتی وہ مزید الجھ گئی. بندے کو اتنا بھی نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. میں کیا کہہ رہی ہوں، تم کیا سوچ رہی ہو؟ اب کہ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولی. تم مجھے الجھا رہی ہو. اس کو سمجھنا آئی کہ کیا کرے. تم چھوڑ دو نا پچھلی باتیں، صرف اللہ سے دعا کرو کہ اگر وہ تمہارے نصیب ہے تو اس کو تمہارے حق میں بہتر لکھ دے. بس اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے وہ پرسکون سی بولی. اور اگر میرے نصیب میں نہیں ہو تو؟ دل میں موجود سوال زبان پہ آیا. تو اللہ سے کہو کہ اس کو دل سے نکال دے. اس نے آرام سے جواب دیا. ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر بعد اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ آہستہ سے بولی. ہاں ضرور پوچھو. وہ ہلکا سا مسکرائی. تمہیں ہمدان سے محبت ہی نا؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی. اس کی بات سن کر وہ پل بھر کو خاموش ہوئی، لیکن پھر کچھ سوچ کر مسکرائی. میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے. ہمدان کو نکاح کے وقت میں نے دل سے قبول کیا تھا. میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہمدان تھا. مجھے یہی لگتا تھا میں اس سے محبت کرتی ہوں. جب اس نے مجھے طلاق دی تب بھی مجھے بہت مشکل لگتا تھا اس کو بھلانا، لیکن میں غلط تھی. مجھے ہمدان سے کبھی محبت ہوئی ہی نہیں تھی. وہ صرف ہمارے نکاح کی کشش تھی کہ مجھے میرا محرم پسند تھا، لیکن اس نکاح کے ساتھ ہی میرے دل میں موجود ہمدان کے لیے ہر جذبہ ختم ہو گیا. وہ ذرا رکی. حفصہ سانس رو کے سن رہی تھی. محبت کیا ہوتی ہے میں نے اب جانا ہے. کسی کی تھوڑی سی پرواہ کرنا، کسی کی چھوٹی سی تکلیف پہ تڑپ جانا، کسی کا انتظار کرنا، اپنے قیمتی وقت میں کچھ لمحے کسی کو دینا، کسی کی سن لینا، کسی کی آنکھ سے آنسو چن لینا، کسی کے زخموں پہ اپنے نرم الفاظ کا مرہم رکھنا، کسی کو عزت دینا، بنا کسی رشتے کا اس احساس کرنا، یہ محبت ہے. وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور کچھ قدم چلتی پھولوں کی طرف گئی جو ہلکی سی ہوا سے ہلتے فضا کو اپنی خوشبو سے معطر کر رہے تھے. حفصہ وہیں کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی جو بہت پرسکون رہنے لگی تھی. محبت تو ایک بہت ہی خوبصورت سا جذبہ ہے. یہ کبھی ہماری مرضی سے نہیں ہوتی، یہ تو نصیب میں لکھی ہوتی ہے. کسی کے لیے خوشنما سا احساس تو کسی کے لیے عمر بھر کا روگ. تمہیں پتہ ہے میں تمہیں یہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ تم اس کو خدا کے مانگ لو کہ اس کو تمہارے نصیب میں لکھ دے. دعا کرو کہ وہ تمہارا محرم بن جائے. وہ ایک دم اس کی طرف پلٹی. اس نے الجھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے سر نہ میں ہلایا. کیونکہ محبت بہت ظالم ہوتی ہے، انسان کو بہت ذلیل و خوار کرتی ہے، انسان کو رسوا کر کے رکھ دیتی ہے. اور پتہ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں نامحرم سے محبت کی اجازت نہیں دیتا، اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے وہ پھر ذلیل و رسوا ہی ہوتے ہیں. اس لیے تم دعا کرو کہ وہ تمہارا محرم بن جائے. اس کی باتیں سن کر وہ بھی پرسکون سی ہو گئی، لیکن پھر دماغ میں کچھ کلک ہونے پہ اس نے تیز نظروں سے ابیر کی طرف دیکھا. ایک منٹ، یہ سب تو میری ڈائری میں لکھا تھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اوہ، تو اس کا مطلب میری ڈائری تمہارے پاس تھی؟ ہاں تھی. تو شکر ہے مجھے مل گئی، ورنہ تم گھنی میسنی نے تو مجھے کبھی خبر ہی نہ ہونے دینی تھی. ابیر دو بدو بولی. ذلیل عورت، اگر ڈائری مل گئی تھی تو بتا نہیں سکتی تھی؟ میں اتنے دن سے پورے شہر میں ڈھونڈ رہی ہوں. حفصہ کڑے تیوروں سے اس کی طرف بڑھی. دیکھو تم میرے ہی گھر میں مجھ سے ایسا سلوک نہیں کر سکتی. ابیر نے قدم پیچھے لیتے وارن کیا. نہیں تو کیا کرو گی؟ پہلے اپنی شادی کا نام بتایا اور اب میری ڈائری کے سارے راز ہضم کر لیے. تجھ جیسی ڈیش دوست کو 100 کوڑے مارنے چاہیے. بازو اوپر کرتی وہ ابیر سے کی طرف لگتی. دیکھو حفصہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تم میرے گھر میں ہی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی. اس کے تیور دیکھ کر ابیر ڈرائیو وے کی دوسری طرف بھاگی. میں کیا کر سکتی ہوں ابھی بتاتی ہوں.
تیز تیز چلتے وہ سامنے والی کسی رکاوٹ سے ٹکرا گئی۔ اللہ جی، ناک توڑ دیے میرا۔ ناک پہ ہاتھ رکھتے وہ چلاتی نیچے بیٹھ گئی۔ تو جناب، کیسے لگی آج کی قسط؟ اپنے تبصرے ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا ہونے والا ہے آگے کی کہانی میں؟ کیا کرے گی اب حفصہ؟ کیا اپنی محبت حاصل کرے گی؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔ خوش رہیں اور